اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم امام محمد تقی علیہ السلام کی ازدواج اور اولاد کے بارے میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سلسلہ سادات رضویہ کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے چند بیویاں تھیں، جن میں ام الفضل بنت مامون رشید عباسی ایک اور سمانہ خاتون یاسری نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ جناب سمانہ خاتون جو کہ حضرت عمار یاسر کی نسل سے تھی، اس کے علاوہ کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، پس امام علی نقی علیہ السلام کی ماں بھی ہے جناب سمانہ علیہ السلام۔ آپ کی اولاد کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ 2 نرینہ اولاد اور 2 غیر نرینہ اولاد تھی، یعنی جن کے اسماء یہ ہیں، یعنی بیٹوں کے نام 2 بیٹے تھے، امام علی نقی علیہ السلام، اور دوسرا بیٹے کا نام جناب موسیٰ مبرق علیہ الرحمہ۔ اس کی انشاءاللہ ہم سلسلے میں اس ٹائم ہوا تو وہ بھی بیان کریں گے۔ جناب موسیٰ مبرق علیہ الرحمہ کون ہے؟ یہ 2 بیٹے ہو گئے، اور جو 2 بیٹیاں ہیں ان کا نام جناب فاطمہ علیہ السلام، اور دوسری بیٹی کا نام جناب امامہ۔ ارشاد شیخ مفید کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، اسی طرح صواعق محرقہ والوں نے بھی ذکر کیا ہے، روضۃ الشہداء میں بھی ذکر ہے، نور الابصار والے میں انوار نعمانیہ، کشف الغمہ، اعلام الورا، ان تمام نے یہ اولاد امام کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں یعنی انہوں نے لکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سلسلہ سادات رضویہ، یہ تسلسل کہاں سے چلی، کہاں سے آئی اور کیا ہسٹری تھی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حالات میں بحوالہ امام المحدثین حجت الاسلام علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اور علامہ معتمد تبریسی، یہ دونوں لکھا جا چکا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے ایک نرینہ فرزند، ایک بیٹا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے لکھا، شیخ مفید اور علامہ تبریسی دونوں قائل ہیں امام رضا کے صرف ایک ہی فرزند تھا، وہ امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ ان حضرات کی تحقیق کی بنا پر اعتماد اور اعتقاد کرنے کے بعد یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی نسل صرف امام محمد تقی علیہ السلام سے بڑھی۔ ان کی روایت کے مطابق بیٹے کے اولاد کا دادا کی طرف انتساب کرنا، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ باپ کے علاوہ دادا کے کوئی اور اولاد نہ ہو، اب نہایت مناسب ہے۔ اسی لیے علامہ حسین واعظ کاشفی، علامہ سید نور اللہ شستری صاحب شہید ثالث، یا جسے کہا جاتا ہے علامہ مجلسی، تحریر فرماتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے اولاد کو رضوی سادات کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہے چونکہ امام رضا علیہ السلام کی نسل صرف امام محمد تقی علیہ السلام سے بڑھی۔ بیٹے کے اولاد کا دادا کی طرف انتساب خصوصاً ایسے حالات میں ہوتے ہیں جبکہ باپ کے علاوہ دادا کے کوئی اور اولاد نہ ہو، اور یہ نہایت مناسب بھی ہے۔ اس وجہ سے امام محمد تقی علیہ السلام کے اولاد کو رضویہ کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے ذکر کیا۔ مجالس المومنین بحار الانوار، علامہ معاصر یعنی مولانا سید علی نقی مجتہد العصر فرماتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے سادات رضوی کہلاتے ہیں وہ دراصل تقوی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد ہے، اگر حضرت امام رضا علیہ السلام کی اولاد امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور فرزند کے ذریعے سے بھی ہوتی
تو امتیاز کے لیے وہ اپنے کو رضوی کہتے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد اپنے کو تقوی کہتی، مگر چونکہ امام رضا علیہ السلام کی نسل امام محمد تقی علیہ السلام سے چلی اور امام رضا علیہ السلام کی شخصی شہرت سلطنت عباسیہ کے ولی عہد ہونے کی وجہ سے جمہور مسلمین میں بہت ہو چکی تھی، اس لیے تمام اولاد کا حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے تعارف کیا جانے لگا اور رضوی کے نام سے مشہور ہوتے گئے۔ یہ ایک سبب انہوں نے بیان کیا۔ اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی نسل 2 بیٹوں سے بڑھی، ایک امام علی نقی علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ مبرق علیہ الرحمہ۔ امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد اپنے کو نقوی کہتے ہیں اور موسیٰ جناب موسیٰ مبرق کی اولاد جو کہ ذکر کیا ہے اس کی وجہ کی بنا پر اپنے کو رضوی کہتے ہیں۔ پس امام النقی اولاد کو نقوی سادات اور جناب موسیٰ مبرق کی جو اولاد آئے ہیں تو ان کو وہ اپنے اولاد کو رضوی کہتے تھے۔ جناب موسیٰ ابن امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند طابق یعنی تحریر سید حامد حسین قراروی متوفی 1271 ہجری میں ہوئی، لطائف الشرف کتاب ہے، کہتے ہیں کہ 3 تھے جناب مبرق بن امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند، ٹھیک 3 تھے انہوں نے لکھا ہے، سید محمد اور سید عمران اور تیسرا سید احمد۔ آپ کی نسل صرف سید احمد سے بڑھی، کس کی؟ جناب موسیٰ نے امام محمد تقی علیہ السلام کو فرزند جو دوسرا تھا جناب موسیٰ جس کو مبرق علیہ الرحمہ کہتے ہیں، اس کے نسل اس کے 3 بیٹے تھے، سید محمد، سید عمران، سید احمد، تو اس کی نسل جس سے چلی ہے وہ صرف سید احمد سے بڑھی آگے۔ علامہ حسین واضح کاشفی لکھتے ہیں عقب مبرق از سید احمد است و عقب احمد از محمد اعرج است، یعنی کیا مطلب؟ سید احمد کے 3 بیٹے تھے، سید صالح، سید جلیل اور سید محمد، اور محمد کہتے ہیں کہ محمد اعرج کے سید محمد اعرج سے، اور محمد اعرج کے فرزند ابو عبداللہ سید احمد نقیب یعنی نقیب یعنی قم تھے، اس سے چلی، جس کے معنی رئیس اعظم کے ہیں، نقیب القم یعنی رئیس اعظم، نگران اعلیٰ، سربراہ، اور قوم کے ہر داخلی اور امور خارجی میں تدبیر اور سازگاری پیدا کرنے والے کے ہیں۔ سادات قراری ضلع الہ آباد کا سلسلہ نسب آپ ہی کی وساطت سے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ قراروی جو سادات ہے وہ کہتا ہے سادات قراری کے مورث اعلیٰ سید حسام الدین اعلی اللہ مقامہ گورنر متھرا عہد فیروز شاہ سے تعلق تھے، اور سید ریاض حسن القراروی مقیم کراچی تھے کہ آپ ایران سے ہندوستان آ کر زید پور ضلع بارہ بنکی میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ آپ کو پہلے صوبہ متھرا کا گورنر پھر فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا تھا۔ آپ بہت بڑے بہادر اور سخی تھے، اور آپ کا سلسلہ 9 واسطوں سے نقیب القوم تک، پھر 4 واسطوں سے امام محمد تقی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ 14 ستارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے 717 ہجری میں
جنگل کاٹ کر کراری کو آباد کیا، جو تقریباً 250 مواضعات پر مشتمل ہے، جن پر آپ کی اولاد قابض اور متصرف ہے۔ سید حسان الدین کے قم سے ہندوستان تشریف لانے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے جب ایران فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجا، اس لشکر نے قیامت خیز تباہی مچائی تھی۔ اسی موقع پر دیگر حضرات کی طرح آپ بھی ہندوستان تشریف لائے، اور تاریخ روز الصفا طبع لکھنؤ میں لکھے ہے کہ چنگیز خان کا لشکر 615 ہجری میں فتح ایران کے لیے نکلا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ سیل حوادث کی طرح جس طرف گزرتا تھا تباہ و برباد کر چھوڑتا تھا۔ کسی نے کسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لشکر والے آئے، اکھاڑا پچھاڑا، جلایا، پھونکا، قتل کیا اور سب لوٹ کر لے گئے۔ چنگیز خان کے دست برد سے ایران کا کوئی شہر اور نمایاں قریہ نہیں بچا۔ اس نے قتل و غارت کا سلسلہ 221 ہجری تک جاری رکھا۔ یوں تو ہر جگہ تباہی ہوئی اور سب ہی قتل ہوئے، لیکن وہ مقامات جن کی تباہی سے ہمارے دلوں کو روحی صدمہ پہنچا، وہ بلخ، خراسان، سبزوار، نیشاپور اور قم جیسے شہر ہیں۔ بلخ میں 50,000 سادات تھے جو قتل ہوئے۔ خراسان میں قریب 100,000 یعنی 1,000 مومن موحد راہ شہید ساختن۔ تقریباً 1,00,000 مومن قتل ہوئے وہاں سے، خراسان سے۔ سبزوار میں سے 70,000 قتل کیے گئے سادات۔ نیشاپور میں تو مقتولین کی اتنی کثرت تھی، کہتے ہیں کہ 12 دن تک لاشوں کا شمار ہوتا رہا۔ ہر رات میں بھی شدید اندھیر گروی تھی، بے شمار سادات قتل کیے گئے۔ ان ہنگاموں میں نہایت بربریت کا ثبوت دیا گیا، آگ لگائی گئی، عصمت دری کی گئی، پانی بند کر دیا گیا، اور بے دریغ قتل و خونریزی سے سرزمین ایران لا ازالہ طور پر انہوں نے تباہی بنائی، یعنی اس کی بناوٹ ہی بگاڑ کے چھوڑ دیا۔ بعض مقامات کے تذکرے میں ذکر ہے کہ ظالم یہ کہتے تھے کہ یہ رافضی لوگ ہیں، ان کا قتل کرنا عین ثواب اور مستلزم ثواب است، نہایت صحیح عمل ہے اور بے حد ثواب کا موجب ہے۔ اب بہرحال انہی حالات سے متاثر ہو کر یعنی 30 ہجری یعنی سادات ایران سے جان بچا کر نکل کھڑے ہوئے، اور اطراف عالم میں جہاں جہاں جس کو سوجا وہاں جا کے ٹھہرا۔ صاحب عمدۃ الطالب کی تحریر کے مطابق حضرت موسیٰ مبرق علیہ الرحمہ کی اولاد بھی ہندوستان آئی، اور بدر مشعشع جہاں تک میں سمجھتا ہوں سید حسام الدین کا تشریف لانا بھی اسی زمانے سے تعلق ہے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی جو فرزند ارجمن جناب موسیٰ مبرق کے مختصر حالات، اس کو ہم انشاءاللہ کل کے لیے رکھتے بہتر ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔